اپنے آپ کو ان حالات میں ڈالتا ہے جن کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ بدکاری میں آتے ہیں، تو اس انسان کی آج بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک وہ ان کاموں سے توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا آج وہ لوگ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو تکبر کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر، یہ بڑا پن یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل کروں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان تواضع کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بڑا کرتا ہے، اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی محبت ہر انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، عاجز بن کر اکڑنا نہیں ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی انسان کو بولنے میں بھی بیانہ روی اختیار کرنی ہے، جس کو قرآن نے کہا إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ ایسی آواز نہیں نکالنی ہے جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا عاجز ہو کر چل، کہ انسان زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتا ہے، اکڑ کے چلے گا تو پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں عاجز بن کے رہنا ہے، اللہ کے سامنے جھک کر رہنا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر رہنا ہے۔ جس انسان نے اپنے آپ کو مٹایا وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے، ہمیں بھی تکبر سے بچنا ہے۔ اگر انسان کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، یا کوئی اور حسب و نسب ہے، خوبصورتی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فلانی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اکڑ کر چلتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے قارون کے پاس بھی اتنی دولت تھی، فرعون کے پاس بھی اتنی دولت تھی، لیکن جب آخری وقت آیا کہ دولت کچھ کام نہیں آئی، ایک جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری دولت کو ختم کر دیا اور اس کو فنا کر دیا۔ نہ اس کی دولت رہی، نہ وہ خود رہا، نہ اس کا کوئی نشان رہا۔ اس لیے انسان کو یہ مٹی کا پتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق من ماء دافق، انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسان میں نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے، کس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اس ناپاک قطرے سے پیدا ہونے کے بعد جب جسم تیرا بڑھ جاتا ہے، پھر جب روح نکل جاتی ہے، پھر زمین میں چلے جاتا ہے، پھر ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے، پھر انسان کس چیز کا تکبر کرتا ہے، پھر انسان کس چیز کی وجہ سے اکڑتا ہے۔ اکڑتا تو مردہ انسان ہے۔ زندہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے، وہ نرمی اختیار کرتا ہے، وہ بردباری اختیار کرتا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے کو بھی آج معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک انسان ایسا بدنصیب ہوگا کہ جو اس رات بھی بخشا نہیں جائے گا جب تک وہ اس کام سے توبہ نہ کر لے۔ فرمایا کہ جو انسان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو بھی انسان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا وہ قیامت کے دن جہنم میں جلے گا، اس کا اتنا سا حصہ۔ تو آج کی رات میں بھی اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، آج کی رات میں بھی اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو انسان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ بعض مرتبہ انسان تکبر کی وجہ سے بھی لٹکاتا ہے، اکڑ کی وجہ سے بھی لٹکاتا ہے، اور بعض مرتبہ غفلت کی وجہ سے بھی لٹکاتا ہے، اور اب تو ایسا رواج ہے کہ اب مخالفت میں بھی لٹکاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہم نیچے کریں گے، اس نے اوپر کیوں رکھی ہم نیچے رکھیں گے، ان کے ساتھ ہم نہ مل جائیں۔ اگر ایسا کرنا ہے، پھر اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا فلانا انسان نماز پڑھتا ہے، کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں وہ دین اختیار کرنا ہے، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو بتایا ہے، جو طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، اس طریقوں کو اپنانا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے،
اگر ہمیں صحیح مسلمان بننا ہے، اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے، تو ہمیں ایمان کو بچانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ایمان بچے گا۔ اگر ہم ان طریقوں سے ہٹ جائیں گے تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر چیز صحیح عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی چیز، شراب ایسی چیز ہے جو اس کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عقل پر وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو پہچان ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کو ماں، نہ اس کی بہن، نہ اس کو باپ، نہ بیٹی کی پہچان رہتی ہے۔ کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے، فرمایا کہ آج کے رات میں اس انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتی کب تک نہیں ہے؟ جب تک وہ انسان اس چیزوں سے توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے لیے ہر رات صدا رہتی ہے۔ کوئی انسان ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا یہ مبارک طریقہ، ان کا نورانی طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ السلام نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں نفلی طور پر، نفلی عبادت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تنہائی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی پسند ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو تنہائی میں اخلاص کے ساتھ، تنہائی میں اور اخلاص کے ساتھ، تضرعا و خفیہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تضرعا، پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، وہ خفیہ، اور تنہائی میں جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں وہ چیز اختیار کرنی ہے۔ جہاں ہم اس چیز کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں وہ جو صحیح نورانیت ہے اس کام کی وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایسا گناہوں سے پاک کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا صاف کرتا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا آخری وقت نہ آئے، یعنی موت سے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اس انسان کی توبہ قبول کرنے کے انتظار میں ہے کہ کب یہ میرا بندہ توبہ کرے گا اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ قرآن مقدس نے بار بار انسانوں کو ایک توبہ کی طرف، توبہ کا بہت مرتبہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف انسانوں کو متوجہ فرمایا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اذا فعلوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، گناہ کر کے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر دیا، اپنی راتوں کو سیاہ کیا، اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر عطا فرمایا تھا ان کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں لگایا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، فاستغفروا لذنوبهم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے پر ظلم کر دیا، جاؤگ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے، اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو قرآن مقدس نے انسانوں کے لیے مخاطب وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے سمجھایا انسانوں کو، اور قرآن مقدس کی آیاتوں کی
حدیث کے ذریعے سے تشریح فرمائے کہ توبہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پھر اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے پر موسلا دار بارش فرمائیں گے. بارش نہ فرمانا، ہم نافرمان ہو چکے. زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس پر اتنی نافرمانی کی کہ زمین کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. پھر ہم توبہ کرنے کے لیے جب کوئی توبہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ رسمی طور پر توبہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے جھکو، گناہوں کی معافی مانگو، میرے سامنے رجوع کر کے آ جاؤ، جھک کر آ جاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر تمہارے پر موسلادھار بارش اس طریقے سے ہوگی، گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے بارش ہوگی. جب انسان گناہوں سے توبہ کریں گے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں گے، جب اللہ کے سامنے سارے جھک جائیں گے، اللہ کے سامنے نادم ہو کر جائیں گے، تو بارش کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو رحیم اور شفیق ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ پیار آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہوں، مجھے تو تم سے محبت ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا ہے، میری وجہ سے کہاں بارش رکی ہوگی. ہر انسان اپنے آپ کو، ہر انسان آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو مکمل تصور کرتا ہے. کوئی انسان اس چیز کے لیے، اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. ہر انسان اس چیز کے انتظار میں ہے کہ فلانا توبہ کریں گے، فلانی جماعت توبہ کرے گی، یا وہ فلانی توبہ کریں گے تو بارش آئے گی، یا ایسا کام کریں گے تو بارش آئے گی. قرآن نے جس چیز کو کہا اس کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے وہ کام کرنے ہیں جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں ان چیزوں سے نجات عطا فرمائیں گے جو ہمیں پریشانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور انسان کے اندر بھول چوک بھی ڈالی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. انسان خطا بھی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غلطی کرے گا پھر میں معاف نہیں کروں گا. فرمایا نبی علیہ السلام کل بنی آدم خطاؤن. ابن آدم یعنی اولاد آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے ان میں سے ہر ایک غلطی کر سکتا ہے. وخیر الخطاؤن التوابون. اور سب سے زیادہ بہتر خطا کرنے والا وہ انسان ہے جو غلطی کرے اور توبہ کر لے. یعنی غلطی ہو گئی بشریت کی تقاضے کی وجہ سے، انسانیت کے تقاضے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی. لیکن اگر اس انسان وہ غلطی پر لگاتار اڑا رہا، اگر غلطی کرتا رہا یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یعنی موت کی سختی سے پہلے بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. لیکن توبہ کرنی ہے، توبہ کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ توبہ میں نہیں کروں گا، توبہ فلانی مل کر نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں معاف کرے گا، بلکہ معافی ایسے ہوگی کہ ہم مل کر سارے توبہ کریں، اپنے دل سے یہ ارادہ کریں، اپنے دل سے اللہ کے سامنے ایک اقرار کرائیں کہ آج تک ہماری جو گزری ہوئی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گزری ہوئی زندگی پر بار بار شرمندہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور مہربان ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو انسان توبہ کرتا ہے گناہوں پر اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان اور رحیم ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی گناہ کیے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کو منوا لیا، اپنے دل کو آمادہ کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کتنی شفقت اور کریمی ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی رسوا کر سکتا ہے کہ تو نے فلانا گناہ کیا تھا. اس لیے ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے دل کو تیار کرنا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ہم گناہوں سے صاف ہو کر زندگی گزاریں گے. اور اگر انسان
گناہوں سے صاف ہو کر زندگی گزارے گا تو انسان سکون والی زندگی گزارے گا، اطمینان والی زندگی گزارے گا، رزق میں برکت آئے گی، حلال رزق عطا ہوگا، رزق کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے۔ اسباب پر یقین نہیں رکھنا ہے، اسباب کو استعمال کرنا ہے، اسباب کو استعمال کرنے کے بعد یقین اللہ پر رکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر حالات کے نقشے کو بدل سکتا ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحان لے رہا ہے، کیا میرا بندہ اتنا گناہ کر رہا ہے، اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی کبھی اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے، جس کو قرآن مقدس نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں کی وجہ سے جو کرتوت ہمارے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک میں ایک بنی آدم یعنی بنی اسرائیل کا ایک آدمی اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا، پھر توبہ کے لیے چل پڑا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے غلط کام کیا۔ ایک انسان سے، ایک عالم سے پوچھا، اس وقت کے عالم سے پوچھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے، 99 انسانوں کو تو نے قتل کیا ہے، کیسے معاف کرے گا؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلا، کچھ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا فلانی بستی میں جا، وہاں جاننے والے جانکار لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیں گے۔ وہ توبہ کی تلاش میں تھا، وہ راستے کے حق صحیح راستے کی تلاش میں نکلا تھا، تو راستے میں اس کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرشتے آئے، اللہ کے دربار سے دونوں فرشتے آئے، عذاب والے بھی اور جنت والے اور جہنم والے دونوں فرشتے آئے۔ جنت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جان نکالیں گے، جہنم والے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی جان نکالیں گے۔ جہنم والے کہہ رہے ہیں ہم اس کی جان اس لیے نکالیں گے، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اتنے لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے، اس لیے ہم اس کی جان نکالیں گے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں ہم نکالیں گے کیونکہ یہ اب توبہ کی طرف جا رہا ہے، توبہ کے راستے کی طرف جا رہا ہے، اب اس نے ارادہ کیا کہ جو میں نے گناہ کیا ہے، اس نے اپنے دل کے اندر اس کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اب اس غلط کام کو چھوڑنے کے لیے یہ جا رہا ہے، اللہ کی دربار کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کی جان نکالیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اس کی زمین کو ناپو، اپنے گھر سے جو نکلا تھا، یہ جہاں اس کی موت ہوئی ہے، اپنے گھر سے لے کر جہاں موت ہوئی ہے، اگر یہ زمین زیادہ نکلتی ہے تو جہنم والے فرشتے اس کو جان نکالیں گے۔ اگر جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا، جن لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اگر وہاں سے لے کر جہاں موت ہوئی ہے، وہاں سے لے کر ان لوگوں تک، اس بستی تک زمین کم ہوگی تو ادھر کی طرف وہ جنت والے فرشتے اس کی جان نکالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، اور زمین نزدیک ہو گئی، اور جو دیکھا پھر فرشتوں نے دیکھا، جب وہ توبہ کرنے کے لیے جہاں کی طرف جا رہا تھا وہ زمین کم نکلی، اور جب گھر سے نکلا تھا وہ زمین حقیقت میں وہ زیادہ تھی، کم تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بڑھ جا، وہ زمین بڑھ گئی، اور جو جہاں کی طرف جا رہا تھا وہ زمین کم ہوگی، تو جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیا۔ یعنی بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس انسان کی مغفرت کا بہانہ تلاش کیا اور اس انسان کی بخشش کا سامان تیار کیا، اس کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ بیان فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کتنا بھی گناہ کر لے، انسان کتنا بھی گناہگار ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کا باغی ہو جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی ساری کتاب کو مٹا کر پھر اس کو ویسا ہی محبوب بناتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس طریقے سے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آج کی اس رات میں ہم توبہ کریں، جو اس رات کا مقصد ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کریں، ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم اس رات کا مقصد حاصل کر چکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مشن اور جو دعوت ہمیں دی ہے، جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اس کو اپنائیں گے، اس طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
نبی علیہ السلام نے جو شعبان کی فضیلت بتائی ہے ان پر عمل کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں 5 راتیں گنائی کہ ان 5 راتوں میں جو بھی انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، یعنی جو مانگتا ہے اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اس میں یہ لیلۃ النصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، جیسے عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، شب جمعہ ہے، ویسے ہی یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آج جو بھی اللہ کے سامنے کوئی انسان مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانگنا ہے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت مانگنی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں فرشتوں کے ذریعے سے آج سب سے بڑی جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات میں ہر بڑی حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کی رات میں فرشتوں کے ذریعے سے ہر انسان کے سالانہ نامہ اعمال یعنی سال کے جو اعمال ہیں وہ اوپر لیے جاتے ہیں، اور سال میں جو انسان اس دنیا میں آنے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج اس سال میں جو مرنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، سال میں کس کو کتنی روزی دینی ہے وہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس رات میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے اس کی وجہ سے سنت مستحب ہے کہ آج کی رات میں صبح ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، مجھے محبوب ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے جائیں تو میرے روزے کی حالت سے ہوں۔ تو آج کی رات میں ہم لوگوں کے فیصلے ہوں گے سال کے حساب سے۔ ایک تو تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازلی فیصلہ کیا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ میں وجود میں آتا ہے، انسان کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے دنیا میں اس کے کیا کیا حالات رہیں گے۔ وہ ایک جنرل فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زندگی کے لیے ایک فیصلہ، لیکن اس کے بعد سالانہ طور پر ہر سال کے حساب سے آج کی رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، باغ میں مشغول ہوتے ہیں، کھیتی میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن آج کی رات اللہ کے دربار میں اس کے نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں توبہ اور استغفار میں گزارنی ہے اور ارادہ کرنا ہے ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر سال ہمارا توبہ اور استغفار میں گزرے، اس طریقے سے گزرے کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنی زندگی گزاریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، ہمارے سامنے راستے کھل جائیں گے جب ہم حق کے طلبگار بنیں گے، جب ہم حق کو تلاش کرنے والے بنیں گے، جب ہم حق کی پہچان کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اس کی فکر کریں گے کہ ہمیں حق حاصل ہو جائے، صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے سامنے حق کی بات کھول دیتا ہے، حق کا راستہ اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، لیکن طلب پر ہوتا ہے، بے طلب پر نہیں ہوتا ہے۔ دین اور دینداری جو بھی چیز ملتی ہے وہ طلب پر ملتی ہے، بے طلب انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے دنیا کے حساب سے بھی اگر کوئی انسان دنیا پر محنت کرے گا تو اس کو ملے گا، جو محنت نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی اللہ کے دربار میں اعمال میں ہم جتنی محنت کریں گے ہم اللہ کے یہاں محبوب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم زیادہ مقرب ہو جائیں گے۔ جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنی مل کر رہے گی، روزی جتنی اللہ نے لکھی ہے وہ اتنی مل کر رہے گی، لیکن اعمال میں جتنا ہم محنت کریں گے، جتنا شوق کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمیں درجہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج کی رات میں خصوصی طور پر کچھ عبادت یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رات کی فضیلت تو ہے ہی ہے، رات میں کرنے کے اعمال ایک ذکر و اذکار ہے، نفلی عبادت ہے، صبح روزہ بھی رکھیں، رات کو نفلی عبادت، تلاوت قرآن، درود شریف، ذکر و اذکار، صلاۃ الحاجت کے بعد صلاۃ التسبیح، یہ ساری چیزیں آج کر سکتا ہے انسان آسانی کے ساتھ، کیونکہ انسان کا من بن چکا ہے کہ میں آج تھوڑی دیر عبادت کروں گا۔ عام دنوں میں یہ من نہیں بنتا ہے، عام دنوں میں انسان صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتا ہے، تو آج ہمارا من بن جاتا ہے کہ ہم پوری رات نہیں آدھی رات بیٹھیں گے تو یہ کام کر جائیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ جس کو جتنی توفیق ہو
حسب توفیق خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت میں ایک شارٹ کٹ فارمولہ سبھی یاد رکھیں کہ اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہم نے کہاں تک پڑھنا ہے؟ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 300 مرتبہ، 15 مرتبہ قرات سے پہلے، 15 مرتبہ قرات کے بعد، یعنی جب انسان 4 رکعت کی نیت کرے گا، 4 رکعت کی نیت کرنے کے بعد انسان ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جائے گا، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمات، تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائے گا، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھے گا، سجدے کی تسبیح کے بعد سجدے سے اٹھے گا، تکبیر کے بعد جو جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان ہے اس میں پھر 10 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر دوسرے سجدے میں جب جائے گا، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر انسان نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے یہی طریقہ ہے، 15 مرتبہ قرات سے پہلے، 10 مرتبہ قرات کے بعد، باقی ہر اسی طریقے سے، تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے حساب سے، ذوق کے حساب سے، شوق کے حساب سے دعا مانگے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا